پیسوں کے بدلے پاکستان کی عزت کو بیچ دیتے ہیں. ہمیں تو لگتا تھا کہ سیاستدان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب یہ سب کچھ کر رہے تھے اس وقت آپ کو شرم نہ آئی, آپ کو خیال نہ آیا؟ میں اب آپ کو کھول کے کرپشن کی کہانی سناتی ہوں. میں اسٹیک ہولڈرز میں بابر اعظم کا نام ہے, رضوان بھی ان پلیئرز میں شامل ہیں. وہ جو پرسنٹیج ہے وہ کوئی لاکھوں کروڑوں روپے نہیں بنتی, وہ سالانہ اربوں روپے بنتی ہے. السلام علیکم جناب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستانی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر اور پاکستان کے کرتا دھرتا کھلاڑی جن میں کپتان بھی شامل ہیں, کرپشن کی ایسی داستان پہنچانے جا رہی ہوں جس کو سننے کے بعد شیطان بھی شرما جائے. ہم تمام لوگ جن کے جذبات اس وقت پاکستانی ٹیم کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میدان میں اتری ہے, اللہ کرے وہ جیت جائے, اللہ کرے وہ اچھا پرفارم کر دیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جذبات کا سودا کرتے ہیں, پاکستان کی عزت اور وقار کو داؤ پر لگاتے ہیں اور پیسوں کے بدلے پاکستان کی عزت کو بیچ دیتے ہیں. ہمیں تو لگتا تھا کہ سیاستدان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, وہی کرپٹ ترین لوگ ہیں, لیکن پاکستانی کھلاڑیوں نے اور خاص طور پر چیف سلیکٹر صاحب نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا. ان کی کرپشن کی داستانیں ان سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں جو میں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. اور انضمام الحق صاحب نے جیسے یہ خبریں گردش کرنے لگیں, یہ سوالات اٹھنے لگے, ان کو ذکا اشرف صاحب نے بلایا تو وہ استعفیٰ دے کے بھاگ گئے. انہوں نے کہا مجھ سے سوالات کیے جا رہے ہیں تو اب میں بعد میں بورڈ کے سامنے جواب دے دوں گا, لیکن میں اس عہدے پر نہیں رہ رہا. تو جس وقت آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے اس وقت آپ کو شرم نہ آئی, آپ کو خیال نہ آیا کہ اتنے کروڑ لوگوں کے جذبات اس ٹیم کے ساتھ وابستہ ہے؟ میں تو پہلے دن سے کہتی ہوں کہ بابر اعظم اتنا ریلیکٹنٹ فیلڈ میں نظر آتے رہے ہیں, ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے, ایز اے کیپٹن وہ فیل ہو چکے ہیں. تو سب لوگ کہتے تھے کہ آپ بابر اعظم پر غلط بات کر رہی ہیں, ان کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو نظر آتا ہے نا, دھواں تبھی اٹھتا ہے جہاں کہیں آگ لگی ہوتی ہے. تو اس وقت تمام لوگ میری طرح غم و غصے کے شکار ہیں, تو میں کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں مبشر لقمان صاحب, انہوں نے اس خبر کو بریک کیا چند دن پہلے اور اس پر بار بار انہوں نے ولاگز بنائے. انہوں نے ایک کمپنی کا ذکر کیا جو برطانیہ میں رجسٹر تھی. میں اب آپ کو کھول کے کرپشن کی کہانی سناتی ہوں, اپنے ذرائع سے بھی میں اس کی تصدیق کرتی آئی ہوں, بہت سے لوگوں کی طرف سے اس چیز کی تصدیق ہو گئی ہے. یازو انٹرنیشنل کے نام سے یہ کمپنی ہے, برطانیہ میں رجسٹر ہے, جس میں انضمام الحق کے بھائی بھی موجود ہیں. اس میں اسٹیک ہولڈرز میں بابر اعظم کا نام ہے, رضوان بھی ان پلیئرز میں شامل ہیں جن کو وہ کانٹریکٹ ملتا ہے. اور جی شرط یہ ہے کہ جو اس کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہوگا اس کو ایڈز بھی ملیں گے, اس کے بعد وہ ٹیم میں بھی آ جائے گا, گارنٹی دی جاتی ہے کہ وہ کھیلے گا. کہانی شروع کہاں سے ہوئی اور کس طرح سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا اور کتنے اربوں کی کرپشن ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جناب ہوا یہ کہ ذکا اشرف صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا, ایک سیاسی ہلچل مچی ہوئی تھی, اس میں بورڈ میں بھی بڑے سارے معاملات تھے. نجم سیٹھی کو ہٹا دیا گیا, اس دوران ذکا اشرف صاحب کو اپنی بقا کا معاملہ پڑ گیا. ان کو یہ تھا کہ جی ٹیم انڈیا میں کھیلنے کے لیے جائے اور ساتھ ہی ساتھ میری فیملی میچ دیکھنے بھی جائے, باقی سب جائیں بھاڑ میں. تو اس دوران ٹیم نے جی یہ پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ہم نہیں جائیں گے اور بلیک میلنگ شروع کر دی. اب اس دوران انضمام صاحب ہیرو بن کے ذکا اشرف صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں نے لڑکوں کو منا لیا ہے اور وہ کھیلنے کے لیے جائیں گے, لیکن کچھ شرطیں ہیں. اور وہ شرطیں کیا ہیں کہ 3 سال تک جو اسکواڈ کے اندر موجود ہیں لڑکے, ان کو میچ فی جاتی رہے گی ہر مہینے, جو کہ لاکھوں روپے کی بنتی ہے, چاہے وہ کھیلیں نہ کھیلیں ٹیم میں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو آئی سی سی میچ فی دیتی ہے اس میچ فی کی پرسنٹیج بھی ان لڑکوں کو دی جائے گی. اب اچھا وہ پرسنٹیج کی بات ہو رہی ہے جس طرح کسی منڈی میں نہیں ہوتا, سودے بازی ہو رہی ہوتی, اتنی پرسنٹیج ہو اتنی پرسنٹیج ہو, اس پر باتیں ہو رہی ہیں. تو جناب وہ جو پرسنٹیج ہے وہ کوئی لاکھوں کروڑوں روپے نہیں بنتی, وہ سالانہ اربوں روپے بنتی ہے. وہ انہوں نے لڑکوں کے نام لکھوایا اور یہ سب کرنے کے بعد انضمام صاحب نے کہا نہیں, اس کے بعد ایک اور چیز ہے, میں اتنی ایفرٹ کر رہا ہوں, میں نے لڑکوں کو منایا ہے کہ جناب آپ جا کے کھیلیں, ورلڈ کپ کھیلیں اور پاکستان کا نام روشن کریں کرپشن کر کے ماشاءاللہ, تو میری فیس بھی ہونی چاہیے, میرا کمیشن بھی ہونا چاہیے. جی وہ کمیشن بھی طے پا گیا. اس کمیشن کے طے پانے کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ایڈز ملتے ہیں ان کو, ایڈز پر بھی ان کا کمیشن ہے. اچھا یہ معاملات طے کر کے وہ ٹیم میں جو کھیل رہے ہیں لڑکے ان کے پاس گئے, ان سے مزید کمیشن انہوں نے طے کر لیا. تو یعنی کہ آپ تو اربوں روپے کے مالک ہو گئے نا, کہ ورلڈ کپ ہو نہ ہو, ورلڈ کپ میں آپ کیا پرفارمنس کرتے ہیں, کس طرح بک گئے ہیں آپ, ٹیم کو بیچ دیا آپ نے, کھلاڑی اتنے سستے ہو گئے ہیں, تو آپ نے اپنا اربوں کا پیسہ کھڑا کر لیا.
اب اس کے بعد ظاہر ہے اب یہ چیزیں تو کھل کر سامنے آنی ہی تھیں، سامنے آنے لگیں. اس میں بابر اعظم کا نام بھی شامل ہے، شاداب کا نام بھی آ رہا ہے، رضوان کا نام بھی آ رہا ہے، اور یہ انضمام الحق سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. اور بورڈ کی بھی بہت ساری کرپشن ملی بھگت سامنے آ رہی ہے. اس چیز پر اب 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. امید ہے کہ جی کمیٹی کوئی اچھا فیصلہ کر لے، اور یہ جو عوام کے ساتھ، پاکستان کے نام کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، اور جو ہمارے ٹیکسز سے پیسہ جاتا ہے ان کی فیس میں، ان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے آئے اور ان کو سزائیں ملیں. اور دیکھیں ذاتی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہیں یا کچھ، لیکن آپ لوگوں کے سامنے پورٹرے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور آخر کار آپ کرتے کیا ہیں؟ کرپشن. اس وقت آپ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو پیش ہونا ہے. آپ کو یہ شرم نہیں آتی کہ آپ کو جس عہدے پہ بٹھایا گیا ہے وہ کتنی ذمہ داری کا ہے؟ کروڑوں لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ ان کو بیچ رہے ہیں. پاکستانی قوم کے آپ مجرم ہیں، آپ کو سزا ملنی چاہیے، آپ سب قصوروار ہیں اور سب کو کٹہرے میں آنا چاہیے. اور یہ نہ جانے کب سے ہو رہا ہے، اب تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور مبشر صاحب کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ان کی آخری ویڈیو میں کہ میں اور ثبوت بھی لے کے آ رہا ہوں اور چیزیں بھی لے کے آ رہا ہوں، اور اپنی ویڈیو میں انہوں نے بہت ساری چیزیں سامنے رکھ بھی دی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اب سامنے آتی جا رہی ہیں. میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ جس طرح سے ٹیم نے پرفارم کیا ہے، آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ تو جیتنے کے لیے کھیل ہی نہیں رہے ہیں. انہوں نے اپنی 3 سال کی میچ فی پکی کر لی ہے، اس کے بعد اربوں روپے کے کمرشلز کے کانٹریکٹس پکڑ لیے ہیں، اور وہ کھیلے نہ کھیلے، پرفارم کریں نہ کریں، ان کو پتہ ہے ہم نے رہنا ہے ٹیم میں اور ہمیں پیسے ملتے رہیں گے. بورڈ بھی اس میں ملوث ہے، چیف سلیکٹر بھی اس میں ملوث ہے، کھلاڑی بھی اس میں ملوث ہیں. اور ملی بھگت کے بعد ذلت کس کے مقدر میں آتی ہے؟ ہمارے پیارے وطن پاکستان کے اور پاکستانی عوام کے، ہمیشہ کی طرح. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو بھی عدالتیں ہیں اور جو کمیٹی قائم کی گئی ہے وہ انصاف پر فیصلہ کرے، اور ان کو کڑی سزائیں ملنی چاہیے اس تمام کرپشن کی، اور جو قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.